بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اعمال کی مختلف اقسام ہیں۔ بعض اعمال ایسے ہیں جنہیں ہم اعمال دنیا کہہ سکتے ہیں، اور بعض اعمال ایسے ہیں جنہیں ہم اعمال آخرت کہہ سکتے ہیں۔ اعمال دنیا وہ کام ہیں جو انسان دنیا کے لیے کرتا ہے، مثال کے طور پر تجارت ہے، زراعت ہے، ملازمت ہے، محنت اور مزدوری ہے، یا صنعت کے جتنے بھی کام ہیں، ان کے صلہ اور جزا کی امید بھی انہی چیزوں سے ہوتی ہے۔ تجارت انسان کرتا ہے تو تجارت میں انسان کو نفع کی امید بھی ہوتی ہے۔ انسان تجارت اس لیے نہیں کرتا کہ تجارت کرے دنیا میں اس کو کوئی چیز نہ ملے بلکہ آخرت میں ثواب مل جائے۔ کوئی ملازمت دنیا میں اس لیے نہیں کرتا کہ دنیا میں وہ ملازمت کرے، کسی کا ملازم بن کے رہے اور بدلے میں کوئی چیز نہ لے بلکہ آخرت کا اجر اور ثواب اس کی وہ امید رکھتا ہو۔ تو یہ دنیا کے جتنے بھی اعمال ہیں، ان کی جزا اور ان کا صلہ یہ دنیا میں ہی انسان چاہتا ہے، آخرت میں نہیں۔ نہ آخرت کے لیے اس نے یہ کام کیے، نہ آخرت میں ان کے صلے کی کوئی امید اس کو ہوگی۔ یہ اعمال دنیا کے تھے، دنیا میں کیے، دنیا کے ہی ہو کے رہ گئے، بس یہیں پہ ختم ہو گئے۔ اس قسم کے اعمال آگے نہیں جاتے، الا یہ کہ تجارت اس انداز میں کی جائے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے احکامات بتائے، تو وہ تجارت عبادت بن جاتی ہے۔ پھر دوسرے قسم کے کام وہ ہیں، دوسرے قسم کے اعمال وہ ہیں جن کے صلے کی انسان کو آخرت میں امید لگی ہوتی ہے، اور وہ اسی امید پر نیکیوں پر پھر نیکیاں کرتا چلا جاتا ہے۔ سوچ یہ رہا ہوتا ہے کہ ایک دن آئے گا جب وہ نیکیاں جزا کی صورت میں اس کو ملیں گی، وہ ان نیکیوں کا اجر پائے گا، تو آخرت کے لیے اس نے یہ سارے کے سارے اعمال کیے، ان کو آپ اعمال آخرت کہہ سکتے ہیں۔ پھر یہ آخرت کے لیے کیے گئے اعمال دو قسم کے ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 اطاعت والے اعمال، اور نمبر 2 بدعات والے اعمال۔ بدعات والے وہ اعمال ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پیمانہ عمل میں کبھی بھی نہیں آئے۔ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعمال کیے، نہ صحابہ کرام نے اس قسم کا کوئی عمل کیا، بلکہ لوگوں نے خود وہ اعمال بنائے اور پھر امید یہ رکھنے لگے کہ یہ اعمال آخرت میں ان کے کام آئیں گے۔ یہ بدعات قسم کے اعمال کہلاتے ہیں۔ اور پھر وہ اعمال جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق کیے گئے، وہ اطاعت والے اعمال کہلاتے ہیں، اچھے اعمال کہلاتے ہیں، سنت والے اعمال کہلاتے ہیں۔ جن اعمال کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عمل موجود ہے، یا ارشادات موجود ہیں، یا صحابہ کرام کا ان پر عمل موجود ہے، سنت والے طریقے، وہ اطاعت والے اعمال کہلاتے ہیں۔ تو گویا پھر اعمال 3 قسم کے ہوئے۔ ایک وہ قسم کہ جن کی محنت انسان دنیا میں کرے اور صلہ بھی دنیا میں ملے، اعمال دنیا ان کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اعمال دنیا ایسے ہیں کہ انسان محنت بھی دنیا میں کرتا ہے اور اس کا صلہ بھی دنیا میں چاہتا ہے، یہ اعمال دنیا ہیں۔ یہ پہلی قسم ہوگی۔ دوسری قسم ان اعمال کی ہے کہ جن کی محنت یہاں دنیا میں ہو رہی ہے اور جزا اور صلہ آخرت میں ملے گا، اور یہ اعمال اطاعت والے اعمال ہیں جو سنت کے مطابق کیے گئے ہیں،
اعمال بھی طاعات والے ہیں اور پیمانہ سنت بھی ان کے ساتھ شامل ہے، سنت کے مطابق وہ اعمال کیے گئے ہیں، یہ دوسری قسم کے اعمال بنتے ہیں۔ تیسری قسم کے اعمال وہ بنتے ہیں جن کی محنت دنیا میں ہو رہی ہے مگر ان کی جزا نہ یہاں ملے گی، نہ ان کی جزا اس دنیا میں ملے گی نہ آخرت میں ملے گی، نہ یہاں جزا ملے گی نہ وہاں جزا ملے گی۔ یہاں اس لیے نہیں ملے گی کہ وہ اعمال دنیا کے لیے کیے ہی نہیں گئے، وہ تو آخرت کے لیے کیے گئے تھے، اور آخرت میں اس لیے نہیں ملے گی کہ وہ اعمال سنت کے مطابق نہیں تھے، صحابہ کرام کے سانچے میں ڈھلے ہوئے نہیں تھے، بدعت کی ظلمت نے انہیں اٹھنے ہی نہیں دیا تھا۔ اللہ جل شانہ کے حضور تو پاک کلمات ہی اوپر اٹھتے ہیں نا، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، قرآن کریم کی آیت ہے۔ تو بدعت کی ظلمت نے انہیں اٹھنے ہی نہیں دیا۔ جس بدعت کو ضد کی بنیاد پر اختیار کیا گیا، وہ بدعات والے اعمال اور وہ بدعات والے کام، وہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف جاتے ہی نہیں، تو آخرت میں ان کا اجر اور ثواب کیسے ملے گا؟ تو جو بات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کہ اسی کی طرف چڑھتا ہے پاک کلام اور نیک کام اس کو اٹھا لیتا ہے، یعنی صرف نیک باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتی ہیں، اور اعمال صالحہ، وہ اعمال صالحہ جو سنت کے مطابق ہوتے ہیں، انہیں اٹھنے میں سہارا دیتے ہیں، مدد فراہم کرتے ہیں۔ تو بدعت کے اعمال بس یہیں دنیا میں رہ جاتے ہیں، آگے نہیں جا سکتے، اسی وجہ سے اہل بدعت وہاں پہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ ان کا حال قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ وہ لوگ جن کی کوششیں دھری کی دھری رہ گئیں، وہ سمجھتے رہے کہ وہ نیکیاں کر رہے ہیں۔ تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جو عمل سنت کے پیمانے پر ڈھلا ہوا نہیں ہوگا، اسے آپ نیکی سمجھ کر، کار خیر سمجھ کر کریں گے تو اس کا ثمرہ آخرت میں اندھیرے کے سوا آپ کو کچھ نہیں ملنے والا۔ یہ نور سنت ہے جس کی چمک سے اس جہان میں بھی اللہ تعالیٰ نے روشنی عطا فرمائی ہے، اور اگلے جہان میں بھی اللہ تعالیٰ روشنی عطا فرمائیں گے۔ یہ سنت کا نور ہے جو انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کرنے والا ہے اور آخرت میں بھی راستے دکھانے والا ہے۔ اور پھر دین اسلام کامل اور مکمل دین ہے، اور سنت والا پیمانہ نئے پیدا ہونے والی دینی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مکمل اور کامل ہے۔ ہمیں کہیں بھی ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، قیامت تک کے لیے اللہ کے رسول ہیں، آپ کے بعد نہ کسی نئے نبی کی آمد ہے نہ انتظار ہے، اسی لیے اس دین میں کسی اضافے کی گنجائش ہی نہیں، نہ کسی قسم کی کمی کا کوئی احتمال ہے۔ جس نے بھی اس دین میں کوئی نئی بات داخل کی جو اس دین میں نہیں تھی تو اس کا وہ عمل مردود ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما کر گئے ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو شخص دین کی کوئی بات کرتا ہے اور وہ دین کی بات دین نہیں ہے، ما لیس منہ، دین میں سے نہیں ہے، تو کیا اس نے پھر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہیں بولا؟ دین کی بات تو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوتی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں بات کو دین بنا کر نازل کیا۔ تو اگر کوئی شخص دین کسی بات کو بنائے گا اور وہ بات حقیقت میں دین نہیں، تو یہ افتراء علی اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ دین کی بات تو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوگی نا۔ تو اپنی طرف سے کوئی دین کی بات بتانا اور پھر اس کو دین کی طرف منسوب کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی جھوٹ بولنا ہے
اور اللہ تعالیٰ کے رسول برحق کے اوپر بھی جھوٹ بولنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اپنی زبانوں سے جھوٹ مت بولو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ پر افتراء باندھنا ہے۔ حافظ نے کثیر رحمہ اللہ نے سورۃ النحل کی آیت کے ضمن میں یہی بات بیان فرمائی، وَلَا تَقُولُوا لِمَ تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ اپنی زبانوں سے جھوٹ مت بولو کہ یہ حلال چیز ہے اور یہ حرام ہے، یہ حلال کام ہے اور یہ حرام کام ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ بولنا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسی آیت کی تفسیر میں یہ بات بیان فرمائی کہ اس حکم میں ہر وہ شخص داخل ہے جس نے کوئی بھی بدعت گڑھی، جس عمل کے لیے کوئی شرعی سند موجود نہیں تھی، کوئی دلیل موجود نہیں تھی، نظیر موجود نہیں تھی، ہر وہ شخص اس حکم کے اندر داخل ہوگا۔ اب میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، آپ ذرا اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو چیز بدعت نہ ہو وہ آہستہ آہستہ بدعت کیسے بنتی ہے؟ جو چیز بدعت نہیں ہے لیکن ایک وقت آتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ چیز بدعت بن جاتی ہے، تو وہ کیسے بدعت بنتی ہے؟ اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ شریعت نے کسی عمل کو کسی اور عمل سے خاص کیا، جیسے اذان کو نماز سے پہلے یا نئے پیدا ہونے والے بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، تو شریعت نے کسی عمل کو کسی عمل کے ساتھ خاص کر دیا۔ اب اگر کوئی شخص اسے ان کاموں سے نکال کر عام عبادت کے درجے میں لے آئے یا اس میں کوئی اضافہ کر دے تو اب یہ عمل سنت نہیں رہے گا بلکہ بدعت بن جائے گا۔ دوبارہ سمجھیں میری یہ بات، شریعت نے کسی عمل کو کسی دوسرے عمل کے ساتھ خاص کیا، لیکن ہم نے اس خاص عمل کو خاص عمل سے نکال کر عام عبادت کے درجے میں لے آئے، پھر یا اس میں کوئی کمی کر دی یا اضافہ کر دیا، تو اب یہ عمل سنت نہیں رہا بلکہ بدعت بن گیا۔ اس کی مثال میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کی کہ جیسے اذان کو نماز سے پہلے دیا جاتا ہے، تو نماز ایک خاص عمل ہے، اذان بھی ایک عمل ہے۔ نماز سے پہلے اذان دی جاتی ہے تو شریعت نے ایک عمل کو دوسرے عمل کے ساتھ خاص کیا۔ آپ نے نماز سے پہلے اذان کو اٹھا لیا اور آپ نے چوکوں اور چوراہوں میں اذان دینا شروع کر دی، اس لیے کہ وبا کا خاتمہ ہو جائے، مثال کے طور پہ کرونا کا خاتمہ ہو جائے، تو اب یہ عمل سنت نہیں رہا بلکہ بدعت بن گیا۔ سمجھ میں آ گئی میری بات؟ دوسری بات سمجھیں، اسلام کی کسی نیکی کو ایسے وقت کے ساتھ خاص کر دینا جس کے لیے شریعت میں کوئی اصل موجود ہی نہیں، اور یہ اس عمل کو اس وقت سے خاص کرنے والا خود مجتہد بھی نہیں کہ اس نے کسی علت کو تلاش کیا ہو، اس نے کوئی گہرائی کے اندر جا کے اجتہاد کیا ہو، بلکہ یہ تو خود مقلد ہے، مجتہد نہیں تھا، اس کے اندر استنباط کی اجتہاد کی صلاحیت بھی موجود نہیں تھی، یہ تو خود مقلد تھا، لیکن اس نے اسلام کی کسی نیکی کو کسی دوسرے وقت کے ساتھ خاص کر دیا۔ کسی نیکی کو اٹھایا، کسی وقت کے ساتھ خاص کر دیا، ایسے وقت کے ساتھ خاص کر دیا جس کے لیے شریعت میں کوئی اصل موجود ہی نہیں، اور یہ کام کرنے والا خود مجتہد بھی نہیں، کیونکہ استنباط اور اجتہادات کرنا یہ مجتہد کا کام ہوتا ہے نا، اس کے اندر اجتہاد کی صلاحیت بھی نہیں موجود، یہ تو خود مقلد ہے، کسی امام کی تقلید کرنے والا ہے،
اس نے یہ کام کر دیا کہ اسلامی نیکی کو، اسلامی عمل کو کسی وقت کے ساتھ خاص کر دیا، تو یہ عمل بھی بدعت بن گیا۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ پھر نیک اعمال اس انداز میں کیے کہ اس میں ریاکاری کا عنصر غالب طور پر نظر آنے لگا۔ نیک اعمال اس انداز میں کرنے لگے کہ واضح طور پر اس میں ریاکاری نظر آنے لگی۔ ان اعمال کا صحیح حکم تو یہ ہے کہ یہ حرام اعمال ہیں۔ درود پاک پڑھنا، قرآن کریم پڑھنا، نوافل پڑھنا، ذکر اذکار کرنا، اگر یہ محض دکھلاوے کے لیے ہوں تو یہ حرام اعمال ہیں۔ لیکن ان دکھلاوے کی مجلسوں پر، ان دکھلاوے کی مجلسوں کو پر رونق محفلیں بنا کر دین سمجھا جانے لگے تو یہ اعمال بھی بدعت بن جائیں گے۔ علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میلاد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل اور نسب کے بیان کو مستحب لکھا ہے، اچھا عمل ہے، لیکن اسے بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش سے خاص کر دیا جائے اور پھر اسے اس انداز میں بیان کیا جائے یا اس انداز میں عمل کیا جائے کہ چراغاں کر کے آپ یہ سارے کے سارے اعمال کریں، جشن منا کے آپ یہ سارے کے سارے کام کریں، تو اب یہ مستحب نہیں رہے گا بلکہ بدعت بن جائے گا۔ یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی۔ پھر چوتھی بات سمجھیں، نئے حالات میں دین کے تقاضوں کو نئی شکل دے دینا۔ حالات نئے ہیں تو آپ نے دین کے تقاضوں کو بھی نئی شکل دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت شریعت کا ایک بنیادی تقاضا ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل کے اندر سب سے زیادہ موجود نہ ہو۔ لیکن اس اظہار محبت کے لیے اگر وہ ایسی باتیں بنانے لگے جو صحابہ کرام کے دور میں موجود ہی نہیں تھیں، جیسے مثال کے طور پر محفل میں مٹھائی رکھ کر کہنا کہ اب حضور یہاں آ گئے ہیں تو ہم نے حضور کے لیے شیرینی کا بندوبست فرمایا ہے، اور پھر اچانک سارے کے سارے لوگ تعظیم کرتے ہوئے کھڑے ہو جائیں اور پھر پوری مجلس کے اندر یہ شور ہونا شروع ہو جائے کہ حضور پاک تشریف لے آئے، تو اس قسم کی اظہار محبت کی یہ ادائیں نئی شکل میں ہرگز دین نہیں بن سکتی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں بدعت سمجھی جائیں گی۔ تو نئے حالات میں دین کے تقاضوں کو نئی شکل دے دینا یہ بھی بدعت بن جاتا ہے۔ مثال کے ساتھ میں نے بات آپ کو سمجھا دی۔ پھر ایک بات اور بھی سمجھیں، اپنے پیروں کے مشرب کو مذہب بنا لینا۔ پیر لوگ اپنے مریدوں کے روحانی امراض کو دور کرنے کے لیے ان کے حال کے مطابق کوئی نہ کوئی عمل یا کوئی وظیفہ ان کے لیے تجویز کرتے ہیں، علاج کے لیے وہ کام بتاتے ہیں، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن ان کے اس مشرب کو مذہب سمجھ لینا اور انہیں اسی ترتیب اور تعیین کے ساتھ دین سمجھنا، یا اپنے پیروں کے اعمال کو شریعت کی حیثیت دینا۔ جب لوگ اپنے پیروں کے اعمال کو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فیصلوں کے ساتھ ملائیں گے کہ امام صاحب کا فیصلہ اور ہمارے پیر صاحب کا فیصلہ برابر ہے، تو یہ بدعت کی حدود شروع ہو گئیں۔ اب یہ چیزیں بدعت بن گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں اگر کسی اضافے کی گنجائش موجود تھی تو وہ صرف اور صرف خلفائے راشدین کے زمانے تک محدود ہے۔ اسی لیے خلفائے راشدین کے زمانے کو دور تکمیل نبوت کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے امت کے لیے عمل حجت اور سند بنتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کوئی بات کہنا
شریعت اور اسلام بنتا ہے، اس میں پھر کوئی کمی اور کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آئی؟ یہ جو میں نے پہلے آپ کے سامنے تفصیلات بیان کی، یہ جتنی بھی میں نے تفصیلات آپ کے سامنے بیان کی، ان تفصیلات کی روشنی میں 3 عنوانات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ میں انشاءاللہ تینوں عنوانات کے مطابق آپ کے سامنے گفتگو انشاءاللہ عرض کروں گا۔ پہلا عنوان بنتا ہے نعمت البدع، میں اس کا مفہوم انشاءاللہ عرض کروں گا۔ پھر دوسرا عنوان بنتا ہے بدعت حسنہ، اس کے متعلق بھی بات ہوگی۔ پھر تیسرا عنوان بنتا ہے بدعت شرعیہ۔ یہ تینوں عنوانات انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ اگر میں نعمت البدع کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کروں تو اس کا معنی یہ ہے رکی ہوئی سنتوں کو دوبارہ لانا یا مٹی ہوئی سنتوں کو دوبارہ زندہ کرنا، یہ نعمت البدع کا مفہوم ہے۔ یہ حقیقت میں کوئی اضافہ نہیں ہے۔ ایک سنت مٹی ہوئی تھی، آپ نے اس کو زندہ کیا ہے، کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھنے والی بات یہی ہے کہ جو پہلے کبھی موجود تھی اسے پھر سے لانا یہ کوئی نئی چیز شمار نہیں ہوتی۔ وہ سنت تو پہلے موجود تھی لیکن معاشرے سے مٹ گئی، اس کو دوبارہ زندہ کیا گیا، تو وہ تو پہلے سے موجود تھی، اس کو دوبارہ سے آپ لے کر آئے ہیں، اس کو آپ نے زندہ کیا ہے، احیاء سنت کیا ہے۔ یہ تو کوئی نئی چیز نہیں ہے نا، صورتاً آپ نہیں کہہ سکتے ہیں، حقیقتاً تو نہیں ہے نا۔ مثال کے طور پر اس کی میں مثال اگر آپ کے سامنے عرض کروں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھائی اور پھر کسی مصلحت کے لیے چھوڑ بھی دی۔ صحابہ کرام اپنے طور پر مسجد میں چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں تراویح پڑھتے رہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رکی ہوئی سنت کو پھر سے قائم کر دیا۔ رکی ہوئی کیسے تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی پھر روک دی، تو رکی ہوئی سنت ہے نا، اسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سے قائم کر دیا۔ اب یہ بدعت نہیں بنتی، البتہ وقت کے اعتبار سے یہ ایک نئی بات ہے، اس جہت سے آپ اس کو نعمت البدع کہہ سکتے ہیں، لیکن شرعی حیثیت سے یہ سنت کہلاتی ہے، بدعت نہیں کہلاتی۔ تو نعمت البدع رکی ہوئی سنت کو دوبارہ قائم کرنے کا نام ہے۔ پھر اس میں بھی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احتیاط آپ دیکھیں کہ اس پر صحابہ کرام سے مشورہ کیا، جب تک سب نے اتفاق نہیں کیا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رکی ہوئی سنت کو بھی پھر سے قائم نہیں کیا۔ جب سب نے اتفاق کر لیا تو سارے کے سارے صحابہ کرام کے اجماع سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سنت کا احیاء کیا۔ تو اجماع صحابہ سے اس بات کو وہ درجہ بھی حاصل ہو گیا جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہے۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ کیونکہ سارے کے سارے صحابہ اگر کسی بات کے اوپر متفق ہو جائیں، اجماع کر لیں، تو صحابہ کرام کا اجماع یہ نبوت کے فیصلے کی طرح معصوم شمار ہوتا ہے۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ تو یہ نعمت البدع ہے۔ ہاں، جو چیز سرے سے موجود ہی نہیں، نہ کسی پہلے آدمی نے اسے کبھی کیا، آپ اسے وجود میں لے آئیں، وہ واقعتاً اضافہ شمار ہوگا، وہ واقعتاً اضافہ ہے، لیکن اس قسم کے اضافے کی اس کامل اور مکمل دین کے اندر کسی قسم کی گنجائش موجود نہیں۔ تو یہ میں نے پہلی بات آپ کے سامنے عرض کی نعمت البدع کے حوالے سے۔ اب آئیں دوسری بات کی طرف، بدعت حسنہ، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کو ذرا سمجھیں۔
بدعت حسنہ بدعت سیئہ کا ایک بالکل مخالف لفظ ہے۔ اگر کسی جگہ کوئی بدعت سیئہ قائم ہو تو اسے ہٹا کر اس کی جگہ کسی ہلکی بدعت کو لے آنا، یہ بدعت حسنہ ہے۔ اپنی ذات میں تو یہ بدعت ہے، اسلام میں اس کی گنجائش موجود نہیں، لیکن اپنی مصلحت کے لحاظ سے یہ ایک حسنہ ہے، کیونکہ اس نے ایک بڑی برائی کو ختم کرنا ہے، یا ختم کیا ہے یا کرنا ہے، جو بھی اس کے ذہن کے اندر بات ہو۔ میں اس کی اگر مثال آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں، آپ اس کو سمجھ جائیں گے۔ مصر کے اندر فاطمی خلفاء نے اذان میں اپنے لیے سلام کا اضافہ کروایا تھا۔ مؤذن 2 دفعہ کہتا تھا السلام علی الملک الظاہر، بادشاہ کے اوپر سلام بھیجا جاتا تھا۔ اب لوگ بھی اس سے مانوس ہو چکے تھے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نور اللہ مرقدہ نے جب مصر کے اوپر فتح حاصل کی تو انہوں نے اسے بدل دیا، اسے بدل کر وہاں پہ یہ جاری کر دیا السلام علی رسول اللہ، انہوں نے یہ جاری کر دیا۔ اب جاری کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس جملے کے خلاف کوئی پرانے جملے کو پھر سے لانے کا کوئی خواب نہ دیکھ سکے۔ سلطان رحمہ اللہ نے یہ بات سمجھی ہوگی کہ اس بدعت کو بالکل ختم کر کے اگر ہم ڈنڈے کے زور پر کام کرائیں گے تو شاید کوئی ہنگامہ نہ کھڑا ہو جائے، تو انہوں نے ایک ایسا عمل جو بہت بڑا بدعت عمل شمار ہوتا تھا اس کے مقابلے میں ایک بدعت حسنہ کو لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اپنی ذات میں تو کوئی بری بات نہیں ہے نا، لیکن اسے اذان میں لے کر آنا یہ واقعتاً ایک بدعت تھی۔ لیکن یہ وقتی مصلحت کے لیے تھا کہ ایک بدعت سیئہ کے خاتمے کے لیے آپ ایک بدعت حسنہ کو لے کر آئے۔ جب وہ دور ختم ہو گیا تو پھر اذان کو ہر قسم کی بدعت سے پاک کرا لیا گیا، یہ بدعت بھی ختم ہوگی۔ السلام علی رسول اللہ والی اذان بالکل ویسی ہوگی جیسے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے، وہی اذان دوبارہ سے لوٹ آئی۔ تو بدعت حسنہ میں حسن اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ہے، اپنی ذات میں تو وہ بھی چیز بدعت ہے، لیکن اس کا جس چیز سے مقابلہ ہو رہا ہے اس مقابلے کے اعتبار سے اسے بدعت حسنہ کہا گیا، اچھی بدعت کہا گیا۔ بدعت سیئہ کے مقابلے میں آپ کسی ہلکی بدعت کو لے کر آئیں، کسی بڑی بدعت کے مقابلے میں کسی چھوٹی بدعت کو لے کر آئیں تو یہ بدعت سیئہ کے مقابلے میں بدعت حسنہ کہلاتی ہے۔ لیکن ہے یہ بدعت، اس کے بدعت ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں، دین اسلام میں اس کی گنجائش موجود نہیں ہے، یہ بدعتی، اور اس کے بدعت ہونے کی وجہ سے اس کے اندر حسن آ ہی نہیں سکتا۔ لیکن اس کو بدعت حسنہ کیوں کہا اس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب میں آپ کے سامنے ایک بات اور بھی عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارے اکابر بزرگان دین اس بدعت حسنہ سے کتنا اجتناب کیا کرتے تھے، یہ بات سمجھنا ضروری ہے۔ ہمارے اکابرین نے بدعت حسنہ سے بالکل اسی طرح اجتناب کیا جس طرح شرعی بدعت کے ساتھ اجتناب کیا جاتا ہے۔ یہ چند ایک جو جہال قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جاہل قسم کا معاشرہ ہوتا ہے، اس کی رعایت کرتے ہوئے کچھ دیر بدعت حسنہ کو چلنے دیا جاتا ہے، وگرنہ اصل میں یہ اپنی ذات کے اعتبار سے تو بدعت ہے، اس کے بدعت ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے میں نے پہلے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی کہ کچھ لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ مسجد میں چاش کی نماز پڑھ رہے تھے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ تو اہل بدعت کے ایک علامہ صاحب ہیں عبدالسمی رامپوری، انہوں نے اس کے متعلق یہی بات لکھی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے مراد بدعت حسنہ تھی۔ لیکن اب دیکھیں کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما خود اس بدعت حسنہ میں شامل ہوئے؟
یا نہیں ہوئے؟ حضرت امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آپ ایک طرف حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے پاس بیٹھے رہے اور نماز چاشت پڑھنے والے اپنی نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اس کام میں شامل نہ ہونا یہ بتلاتا ہے کہ اونچے درجے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بدعت حسنہ سے ہمیشہ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک تم بدعت حسنہ سے اس طرح نہیں بچو کہ جیسے بدعت سیئہ سے بچا جاتا ہے، اس وقت تک انسان کو، مسلمان کو روحانیت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوتی۔ یہ حضرت امام ربانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے۔ مکتوبات امام ربانی کھول کے دیکھ لیں۔ پھر صرف ایک یہی روایت نہیں جس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی عمل کو برملا بدعت کہا ہو۔ آپ نے ایک دفعہ اذان کے بعد کسی کو لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے ہوئے سنا تو آپ نے اس کو کھلے عام بدعت فرمایا۔ حضرت امام مجاہد رحمہ اللہ سے آپ نے فرمایا کہ مجھے یہاں سے لے کر چلو، یہاں تو بدعت چل رہی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں بھی بدعت سے مراد بدعت حسنہ ہوگی، کیونکہ یہاں تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرما رہے ہیں کہ مجھے یہاں سے لے کر نکلو، یہاں تو بدعت والے اعمال ہو رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عمل یہ بات ثابت کرتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس عمل سے نفرت کر کے وہاں سے جانے والے نکلے، وہاں سے چلے گئے۔ اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو بدعت کہیں تو آپ کے نزدیک وہ بدعت قابل اجتناب ہوتی ہے۔ سمجھ گئے؟ جب آپ کسی چیز کو بدعت سمجھ رہے ہیں نا تو پھر آپ نے ہر صورت میں اس سے اجتناب کرنا ہے۔ ہاں، لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ چیز بدعت ہے کہ نہیں ہے، لیکن آپ تو اہل علم ہے نا، آپ کو تو یہ بات معلوم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات معلوم تھی، انہوں نے فرمایا کہ بھئی یہ تو بدعت ہو رہی ہے، مجھے یہاں سے لے کر نکلو، میں ان کے اعمال میں شریک نہیں ہوتا۔ اسی طرح حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ بھی بدعت حسنہ سے اجتناب کی تلقین فرما رہے ہیں۔ وہ برملا فرمایا کرتے تھے کہ فقیر کسی بھی بدعت میں حسن نہیں دیکھتا، نہ اس میں کسی قسم کی نورانیت محسوس کرتا ہے، نور صرف سنت میں ہے اور بدعت میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ آپ برملا فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی کام سنت سمجھ کر کیا جائے اور وہ سنت کے پیمانے میں ڈھلا ہوا نہ ہو اور کام کرنے والا اسے ثواب کا کام سمجھ کر کر رہا ہو تو وہ یقیناً بدعت والا کام ہے، اس کے بدعت ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو یہ بدعت حسنہ کے متعلق میں نے کچھ بات آپ کے سامنے عرض کی کہ بدعت حسنہ کی حیثیت کیا ہے، کس کو بدعت حسنہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ میں نے بدعت کی 2 اقسام کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ انشاءاللہ بدعت شرعیہ کے بارے میں کل کے سبق میں آپ کے سامنے کچھ معروضات عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں بدعات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر بدعات کو سمجھ کر ان سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر جب ہمیں یہ ساری کی ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں اور ہمارا اس پر عمل بھی ہو جائے تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگوں کو بھی بدعات سے بچا سکیں اور لوگوں کی بھی اصلاح کا کام کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ پورے عالم میں ہمیں اپنے دین کی مقبول خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔